نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک دفعہ پھر سے توفیق نصیب فرمائی ہے منگل کے دن یہاں پر جمع ہونے کی۔ آپ حضرات کے علم ہے کہ الحمدللہ اللہ نے اس مسجد میں ہمیں ایک روٹین شروع کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ جمعے کے دن مغرب کی نماز کے بعد ہم قرآن مجید کا درس کرتے ہیں انگلش میں، اور منگل کے دن مغرب کی نماز کے بعد ہم قرآن مجید کا درس کرتے ہیں اردو میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے اس سلسلے کو تا قیامت اس مسجد میں جاری رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سلسلے کی برکت سے ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور جنت میں ہمارا داخلہ آسان فرمائے۔ آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے، وہ آیات شروع ہوتی ہیں 189 سے 189 سے لے کر 191 تک 191 تک۔ جن حضرات کے پاس یہ والا قرآن مجید ہے، لال جلد والا قرآن مجید، میرون جلد والا قرآن مجید، وہاں پر صفحہ نمبر ہے 39۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیجئے ان آیات کا، پھر کیا تفصیل ہے ان سے متعلق اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ۔ یسألونک عن الأہلہ، صحابہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے، ہی مواقیت للناس، چاند جو ہے لوگوں کے لیے وقت طے کرنے کی چیز ہے، والحج، اور حج کا وقت طے کرنے کی چیز ہے، لوگوں کے لیے اوقات طے کرنے کے لیے اور وقت کا حج کا وقت طے کرنے کی ایک چیز ہے۔ ولیس البر، نیکی یہ نہیں ہے کہ بأن تأتوا البیوت من ظہورها، کہ آپ اپنے گھروں میں پچھلی طرف سے داخل ہو۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھروں میں پچھلی طرف سے داخل ہو، ولکن البر من اتقى، بلکہ نیکی تو اس شخص کے لیے ہے جس نے تقوی اختیار کیا ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل ہو۔ پیچھے سے داخل ہونے کی ضرورت، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، کیا لاجک ہے، کیا حکم بتایا جا رہا ہے، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھروں میں آؤ ابواب کے راستے سے، اپنے گھروں میں آؤ دروازوں کے راستے سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم سب کامیاب ہو سکو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور تم قتال کرو، تم لڑائی کرو ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں جنہوں نے تم سے قتال کیا۔ ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو، ایک لمٹ سے آگے نہ بڑھو، ایگزیجریٹ نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو، ٹرانسگریس کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ وقتلوہم، قتل کرو تم ان لوگوں کو، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ۔ واخرجوہم، اور ان کو نکالو ان جگہوں سے، من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تم لوگوں کو نکالا۔ والفتنۃ اشد من القتل، اور جو یہ کام کر رہے ہیں، جو یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، وہ قتل کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، اور تم ان کو قتل نہیں کر سکتے مسجد حرام کے ارد گرد، حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تم سے قتال نہ کرے، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑائی میں پہل نہ کرے، تم ان کو مسجد حرام کے ارد گرد قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ مسجد حرام کی جو جگہ ہے، جو حرم کا علاقہ ہے، وہ امن والی جگہ ہے، وہاں پر آپ کسی جانور کا بھی شکار نہیں کر سکتے، کسی جوں کو بھی آپ نہیں مار سکتے۔
تو حرم کا علاقہ ہے، امن والا علاقہ ہے، تو وہاں پر تم ان کو قتل نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر وہ قتال میں لڑائی شروع کر دے، اگر وہ لڑائی پہل شروع کر دے، لڑائی میں پہل وہ کرے، وہ تمہارے ساتھ لڑائی کرنا شروع کر دے، پھر تم ان کے ساتھ قتال کر سکتے ہو۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے قتال کریں، اگر وہ تم سے لڑے، فَاقْتُلُوهُمْ، تو پھر تم بھی ان سے لڑو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح اللہ بدلہ دیتا ہے کفر کرنے والوں کو۔ آپ سب حضرات کے علم میں ہے جب ہم نے آیت شروع کی تھی لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، شاید آپ سب حضرات کے علم میں ہو، جب وہ آیت شروع ہوئی تھی تو وہاں پر ہم نے اپنے آپ کو یہ بات یاد دلائی تھی کہ اب ان آیات مبارکہ سے جن موضوعات پر بات شروع ہوگی وہ موضوعات ہوں گے جو نیکی کے ابواب ہوں گے، اگر آپ سب حضرات کے علم میں ہو۔ لیس البرہ تک تو عقائد پر بات کی جا رہی تھی، اللہ کی وحدانیت کو بتلایا جا رہا تھا، کفر و شرک کا انکار کیا جا رہا تھا، لیکن لیس البرہ کے بعد جو آیات شروع ہوئی تھیں جس میں یہ کہا گیا تھا کہ نیکی یہ چیز نہیں ہے کہ آپ مشرق و مغرب میں بحث کرتے جائیں کہ قبلہ مشرق کی طرف ہے بلکہ یا مغرب کی طرف ہے، بلکہ نیکی تو اس کام میں ہے کہ آپ اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور ملائکہ پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر ایمان لے کر آئے۔ اگر آپ سب کو یاد ہو وہاں پر ہم نے ایک بات کو سمجھا تھا، وہ بات یہ تھی کہ سورۃ البقرہ کے اندر لیس البرہ سے پہلے جتنی بھی باتیں کی جا رہی تھی وہ کفر و شرک کے خلاف کی جا رہی تھی، عقیدہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے کی جا رہی تھی۔ لیس البرہ کے بعد اب جتنی بھی باتیں ہم پڑھ رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں ان باتوں کا تعلق عبادات سے ہے، ان باتوں کا تعلق ان چیپٹر سے ہے جن کو ہم ابواب البر کہتے ہیں، جن کو ہم نیکی کے چیپٹرز کہتے ہیں، کہ کون سے کام ایسے ہیں جو نیکی کا کام ہے، اب ان چیزوں پر بات کی جا رہی ہے۔ تو اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں سب سے پہلے ہم نے سمجھا تھا قتال کو، قصاص کو، سب سے پہلے ہم نے اس کو سمجھا تھا قصاص کو، کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے اس سے کیا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے حکم سمجھا تھا وصیت کا، اس کے بعد ہم نے حکم سمجھا تھا روزوں کا، پھر اس کے بعد ہم نے حکم سمجھا تھا ان چیزوں کا جو پہلے روزوں میں جائز تھی، بعد کے روزوں میں ان کو حرام کر دیا گیا، پھر ہم نے حکم سمجھا تھا ان چیزوں کا جو پہلے روزوں میں جائز تھا، بعد کے روزوں میں دوبارہ سے ان کو حرام کر دیا گیا، جیسے بیوی کے پاس جانا تھا، مباشرت کرنا تھا۔ اس کے بعد اعتکاف کے مسائل سمجھے تھے۔ آخری درس کے اندر ہم نے رزق کے اندر جو حلال اور حرام ہے اس میں تمیز کرنا اور حلال کیوں ضروری ہے اور حرام سے بچنا کیوں ضروری ہے اس کے بارے میں ہم نے اپنے معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ آج آپ کے سامنے 3 احکامات آئیں گے۔ کتنے احکامات آئیں گے؟ 3 احکامات آئیں گے، الگ الگ آسان احکامات ہیں، مشکل نہیں ہے، اور اللہ کی طرف سے موقع اور مناسبت ایسی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب ہے۔ تو پہلا جو حکم ہے وہ چاند سے متعلق ہے۔ پہلا حکم کس چیز سے متعلق ہے؟ چاند سے متعلق ہے، تو اس کو سمجھ لیجئے گا، فائدہ ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ رمضان قریب آ رہا ہے۔ تو چاند سے متعلق کیا احکامات ہیں ان کو سمجھ لیجئے گا۔ چاند سے متعلق سمجھنے کے بعد اس کے بعد ایک حکم بیچ میں ایسا آ رہا ہے جس حکم کا تعلق بدعات سے ہے، کہ بدعت کیوں ناجائز ہے، یہ بدعت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں ایک اتنا سخت موقف رکھتے ہیں۔ تیسرا حکم جو ہے، جو سب سے زیادہ کنٹروورشل حکم ہے، جس کے اندر سب سے زیادہ بحث کی جائے گی آج کے درس کے اندر، وہ ہے قتال، لوگوں سے جنگ کرنا، اس کے بارے میں تھوڑی سی بحث کی جائے گی۔ تو سب سے پہلا حکم آپ سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یہ جو چاند گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے، چاند گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے، شروع کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ چاند ایک چھوٹی سی لائن ہے، وہ بڑھتا 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 فل مون ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ کم ہوتا 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 اسی لائن پہ آ جاتے ہیں۔ تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال کیا، اس سوال کو اللہ نے قرآن میں منشن کر دیا ہے، یسألونک عن الاہلہ، صحابہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند سے متعلق کہ یہ چھوٹا کیوں ہوتا ہے، پھر بڑھتا کیوں ہے، اور پھر بڑھنے کے بعد دوبارہ سے کیوں چھوٹا ہوتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سوال کرنے کی 2 وجوہات ہو سکتی ہے۔ ایک تو صحابہ سائنٹیفکلی یہ جاننا چاہتے ہو کہ یہ جو ایسٹرونومیکلی، ناٹ سائنٹیفکلی، ایسٹرونومیکلی یہ جاننا چاہتے ہو کہ شروع میں چاند باریک کیوں ہوتا ہے، پھر بڑھتا کیوں ہے، اور پھر اس کے بعد کم کیوں ہوتا ہے۔ ایک تو ان کے سوال کرنے کی یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسرا ان کے سوال کرنے کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کے پیچھے کی حکمت کیا ہے، یہ جو بڑھتا ہے اور پھر کم ہوتا ہے، اس کے پیچھے بڑھنے کی اور کم ہونے کی حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے، اللہ نے اس کا سلسلہ ایسا کیوں بنایا ہے۔ یا تو ان کا سوال ایسٹرونومیکل ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس طرح سے چاند کا بڑھنا پھر اس کے بعد کم ہونا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ یا مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کے سوال کرنے کی وجہ کیا تھی کہ چاند کا اس طرح سے چھوٹا ہونا، پھر بڑھنا، اس کے بعد پھر چھوٹا ہو جانا، اس کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کیا ہے۔
تو جواب جو دیا گیا ہے اس قرآن مجید کی آیت کے اندر جو جواب دیا گیا ہے وہ جواب حکمت والا جواب ہے، وہ جواب حقیقت والا جواب نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسٹرونومیکلی یہ ایکسپلین نہیں کیا ہے کہ چاند بڑھتا کیوں ہے اور کم کیوں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کا جواب دیا ہے وہ حکمت والا جواب ہے کہ ایسا کرنے کے پیچھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت کیا ہے۔ چاند کا چھوٹا ہونا، پھر بڑھنا، پھر بڑھ کے پھر چھوٹا ہونا، اس کے پیچھے اللہ کی حکمت کیا ہے۔ یاد رکھیے گا حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ہم جو صحابہ تھے ہم نے اپنے نبی سے اتنے سوالات نہیں کیے جتنے پچھلی امتوں کے لوگوں نے اپنے نبیوں سے کیے تھے، کیونکہ ہمارے دل کے اندر ہمارے نبی کی اتنی عزت تھی اور ہمارے نبی کا اتنا ادب اور خیال تھا کہ اس ادب، خیال اور عزت کی بنیاد پر ہم نے اپنے نبی کے ساتھ اس طرح سے سوالات نہیں کیے، یا اس طرح سے جان کر ہم نے اپنے نبی کے سامنے فضول قسم کے سوالات نہیں کیے جو پچھلی امتوں نے اپنے نبی کے ساتھ کیے تھے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ٹوٹل 16 سوالات ہیں۔ کتنے؟ 16 سوالات ہیں جو ہم نے اپنے نبی سے کیے تھے۔ کتنے سوالات کیے تھے؟ 16 سوالات۔ نبی کی جو 23 سالہ کی زندگی ہے جو ہم نے نبی کے ساتھ گزاری ہے، 23 سال نبوت کے بعد، ان 23 سالوں میں 16 سوالات ہیں جو ہم نے نبی سے کیے تھے۔ ایک سوال پیچھے گزر گیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جو گزر گیا دعا سے متعلق، کہ جب آپ سے میرے صحابہ جب آپ سے اس بات کا سوال کرے کہ میں کہاں ہوں، یا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ ایک وہ سوال گزر گیا جو پیچھے ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھ لیا ہے۔ ایک تو پہلا سوال یہ تھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب صحابہ آپ سے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو انہیں بتا دوں میں اپنے بندے کی بہت قریب ہوں۔ دوسرا سوال یہ سوال ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، دوسرا سوال یہ والا سوال ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، کہ صحابہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند سے متعلق کہ چاند بڑھتا اور گھٹتا کیوں ہے، یہ دوسرا سوال ہے۔ اس کے بعد 6 مزید سوالات سورۃ البقرہ میں ہی آئیں گے۔ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 2 آگے، 6 مزید اور آئیں گے، کتنے ہو گئے؟ 8۔ اور سورۃ البقرہ کے بعد 6 مزید سوالات انشاءاللہ پورے قرآن کے اندر متفرق مختلف جگہوں پہ پوچھے گئے۔ تو یہ 14 سوالات تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے کیے تھے، 14 سوالات، اور ان 14 سوالات کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں مینشن کیا ہے۔ اور یہ ان میں سے 8 جو ہے وہ پہلے سے ہی موجود ہیں، 13 سوالات 8 جو ہے وہ پہلے سے ہی موجود ہیں، اور 5 سوالات جو ہیں وہ سورۃ البقرہ کے اندر موجود ہیں، 5 سوالات جو ہے وہ سورۃ البقرہ کے بعد آئیں گے۔ ان کو نقل کرنے والے کون ہیں، اس روایت کو بتانے والے کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال ہم اس سوال پہ تھے کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ چاند بڑھتا کیوں ہے اور گھٹتا کیوں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو جواب دیا ہے وہ حکمت والا جواب ہے، حقیقت والا جواب نہیں ہے کہ اس کے پیچھے اللہ کی حکمت کیا ہے۔ اللہ کی حکمت اس کے پیچھے یہ ہے، چاند کے گھڑنے سے اور بڑھنے سے اللہ کے پیچھے حکمت یہ ہے تاکہ ہمیں اپنے معاملات کو طے کرنے کے لیے ایک وقت کا پتہ چل جائے کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ طے کیا تھا چاند کی اس تاریخ کو۔ معاملات ایک دوسرے کے ساتھ طے کرنے کے لیے چاند کا گھٹنا بڑھنا، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے مصلحت کیا ہے، کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ اس تاریخ کو، اس مہینے کو کیے تھے۔ اس کے علاوہ اس کا فائدہ کیا ہے کہ حج کا مہینہ ہو گیا، رمضان المبارک کا مہینہ ہو گیا، یا پھر محرم الحرام کا مہینہ ہو گیا، یا مختلف عبادات جو ہم سر انجام دیتے ہیں مختلف دنوں میں، متعین دنوں میں، اس کے بارے میں بھی ہمیں کس سے پتہ چلتا ہے؟ چاند سے پتہ چلتا ہے۔ تو چاند کا جو اللہ سبحانہ وتعالی نے چاند کو اس طرح سے بنایا ہے کہ یہ پہلے بڑھتا ہے پھر اس کے بعد گھٹتا ہے، اس کے بنانے کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے مصلحت کیا ہے، تاکہ ہم اپنے اوقات کو متعین کر لیں کہ میں نے آپ سے یہ ڈیلنگ کی تھی چاند کی اس تاریخ کے ساتھ، میں نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا چاند کی اس تاریخ کے ساتھ۔ دوسرا اس کا فائدہ کیا ہے کہ حج کے اوقات، رمضان المبارک کے اوقات، محرم الحرام کے اوقات، مختلف اور چیزوں کے عبادات کے اوقات ہم کس کے ذریعے سے طے کر لیتے ہیں؟ چاند کے ذریعے سے ہم اس کو طے کر لیتے ہیں۔ آگے بھی یہ بات یاد رکھیے گا کہ نہ صرف عبادات کے لیے، پورے سال کا حساب کتاب کرنے کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے چاند کو معیار قرار دیا ہے۔ ایک دوسری آیت ہے قرآن مجید کی جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، چاند کے ہم نے منازل طے کیے ہیں، چاند کے ہم نے منازل طے کیے ہیں تاکہ تم سالوں کا حساب کر سکو۔ تو نہ صرف عبادات کا اس سے پتہ چلتا ہے بلکہ ہم ایک پورا کیلنڈر بنا سکتے ہیں چاند کی اس حیت کی وجہ سے، چاند کے گھٹنے اور
بڑھنے کی وجہ سے ہم پورا ایک کیلنڈر بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ مجھ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ مولانا جب اللہ نے چاند کو معیار قرار دیا ہے اور اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے کیلنڈرز بناؤ، تم اپنے سال بناؤ، تو پھر ہم سورج والے سال کو کیوں فالو کرتے ہیں، یا اس کی ہمیں دلیل کیا ملتی ہے؟ بحیثیت مسلمان اگر اللہ نے ہمارے لیے تجویز کر دیا ہے کہ آپ نے چاند کو فالو کرتے ہوئے اپنے سال کا حساب کتاب کرنا ہے، تو پھر سورج والی دلیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ تو یاد رکھیے گا سورج کی دلیل بھی قرآن مجید سے ہی ملتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، 15واں سپارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ اللہ سورج کے فائدے بتا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ رات کو ہم ہٹاتے ہیں، رات کو ہم مٹاتے ہیں، اس کی جگہ ہم دن کو لے کر آتے ہیں، سورج کو لے کر آتے ہیں، اور اس سورج میں تم اللہ کا فضل تلاش کیا کرو، یعنی رزق تلاش کیا کرو، اس سورج کی روشنی کے اندر تم جاگو اور محنت مشقت کرو اور اپنے لیے رزق تلاش کرو۔ نمبر 2 کام کیا کرنا ہے سورج سے؟ عدد السنین والحساب، دوبارہ سے وہی چیز کہ دوسرا کام تم نے یہ کرنا ہے کہ سورج کی وجہ سے تم نے اپنے دن کا حساب کتاب اور سال کا حساب کتاب مقرر کرنا ہے۔ تو چاند کو بھی اللہ نے سٹینڈرڈ بنایا ہے اور سورج کو بھی سٹینڈرڈ بنایا ہے، لیکن چاند ڈومینیٹ کرتا ہے کیونکہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ نہ صرف یہ اوقات کو مقرر کر رہا ہے بلکہ تمہاری عبادات کو بھی مقرر کر رہا ہے۔ تو عبادات کے اندر آپ سورج کے پیچھے نہیں جائے گی، یہ آپ کو پتہ ہے۔ عبادات کے اندر آپ نے کس کے پیچھے جانا ہے؟ چاند کے پیچھے جانا ہے۔ جائز دونوں ہے، چاہے آپ چاند کے اوپر اپنا سال بنا لیں، چاہے آپ سورج کے اوپر اپنا سال بنا دیں، لیکن چاند کے اوپر زیادہ فائدہ اس وجہ سے ہے کہ چاند نے آپ کی عبادات کو بھی متعین کرنا ہے۔ سورج کے اوپر آپ سال تو بنا لیں گے لیکن سورج آپ کے عبادات کو متعین نہیں کر سکے گا، آپ کی عبادات سے متعلق جو اوقات ہے اس کو متعین نہیں کر سکے گا۔ لیکن جب چاند کو اگر آپ سٹینڈرڈ بنا لیں گے اور چاند کے اوپر اپنے سال کو ترجیح دینا شروع کر دیں گے یا چاند کے اوپر اپنا سال کا حساب کتاب کرنا شروع کر دیں گے، تو ایک کہ آپ کے پاس ٹائم فریم آ جائے گا کہ یہ مہینہ چل رہا ہے، یہ سال چل رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کو اپنی عبادات کا وقت متعین کرنے میں کوئی مسئلہ، کوئی مشقت، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، وہ بار بار آپ بتاتے ہیں نا دین میں بڑی آسانی ہے، دین میں بڑی آسانی ہے، تو یہ دین کی اصل آسانی ہے جو بار بار آپ اس چیز کو کوٹ کرتے ہیں کہ دین میں بہت آسانی ہے، دین میں بہت آسانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں دین میں بہت آسانی ہے۔ دین میں اصل آسانی یہ ہے چاند کو دیکھنا اور اس کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا کہ یہ کون سی رات کا چاند ہے، یا اس کو دیکھ کر یہ سوچنا ہے کہ کون سی رات کا چاند ہے، یا پہلی رات کا جب چاند نکلتا ہے تو انسان کو پتہ چل جائے کہ یہ پہلا مہینہ شروع ہو رہا ہے یا دوسرا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ ایک عالم آدمی بھی کر سکتا ہے، ایک جاہل آدمی بھی کر سکتا ہے، ایک جنگل میں رہنے والا بھی کر سکتا ہے، پہاڑوں میں رہنے والا بھی کر سکتا ہے۔ ہر وہ شخص جس کو اللہ نے آنکھوں سے نوازا ہے، جو دیکھ سکتا ہے، وہ چاند کو دیکھ کر اپنا وقت متعین کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے آسانی، اس چیز میں ہے آسانی۔ جبکہ سورج کے معاملات کے اندر آپ سورج کی طرف دیکھ کر سورج کا حساب کتاب نہیں لگا سکتے، اس کے اندر آپ کو آلات چاہیے، اس کے اندر آپ کو ایسے ٹولز چاہیے جس کے ذریعے سے آپ سورج کو دیکھیں اور اس کے بعد اس کا حساب کتاب لگا کر کہیں کہ اچھا آج سورج کی یہ تاریخ ہے اور آج سورج کی یہ تاریخ ہے۔ چاند کے اندر حساب کتاب لگانا آسان ہے، سورج کے اندر حساب کتاب لگانا مشکل ہے۔ اب ہے مسئلے کی بات، ذرا غور سے سنیے گا، مسئلے کی بات، اس کو غور سے سنیے گا۔ جو بات میں نے آپ کے سامنے پہلے چھیڑی تھی کہ کیا سورج کے اوپر حساب کتاب لگاتے ہوئے سال گزارنا، مہینے گزارنا جائز ہے؟ جائز ہے۔ سورج کے اوپر حساب کتاب لگاتے ہوئے مہینے گزارنا جائز ہے، لیکن اس کو اس حد تک بڑھا دینا کہ چاند کے حساب کتاب کے لحاظ سے آپ کو سال اور مہینے بھولنا شروع ہو جائے، ناجائز۔ سورج کا حساب کتاب لگاتے ہوئے سال کو ڈیزائن کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا مطلقاً جائز، لیکن اس میں اتنی حد تک آگے بڑھ جانا کہ چاند کے حساب سے آپ کو اس کی ڈیٹ، اس کے مہینے، اس کے سال بھولنا شروع ہو جائے، تو پھر یہ کرنا، یہ عمل آپ کا ناجائز ہونا شروع ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے چاند کے اوپر، چاند کے حساب کتاب کے لحاظ سے رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں، آپ نے چاند کے حساب کتاب کی وجہ سے حج کا مہینہ طے کرنا ہے، آپ نے چاند کے حساب کتاب کی وجہ سے مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھنی ہیں۔ تو اگر آپ سورج کے حساب کتاب میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ چاند کے حساب کتاب کے لحاظ سے آپ کو مہینوں کے نام بھی نہیں آتے ہیں، آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ چاند کے کیا حساب کتاب ہوتا ہے اور اس حساب کتاب کے لحاظ سے کیا اوقات کو متعین کیا جاتا ہے، ان اوقات کو متعین کرنے کے لحاظ سے کب رمضان آئے گا،
کب حج آئے گا, کب ہم نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے, کب ہم نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے, کب ہم نے فجر کی نماز پڑھنی ہے. اگر آپ کو اس چیز میں ابہام ہو جاتا ہے, اگر آپ کو اس چیز میں کنفیوژن ہو جاتی ہے, ایلیمنٹ کیا ہے کہ آپ صرف سورج کو فالو کرتے جا رہے ہیں, چاند کی طرف آپ کا دھیان ختم ہوتا جا رہا ہے, ایسی سچویشن میں آ کر آپ کے لیے سورج والے سن کو فالو کرنا ناجائز ہو جاتا ہے. اب رہتے آپ ویسٹرن کنٹریز میں ہیں, یہاں پر وہ قاعدہ قانون نہیں لگ سکتا, لیکن اگر آج آپ پاکستان میں بھی چلے جائیں اور بچوں سے پوچھیں, بچوں سے نہیں بلکہ اگر میں یہاں پر بھی آپ سب حضرات سے پوچھنا شروع کر دوں ایک ایک کر کے کہ ذرا مجھے چاند کے لحاظ سے مہینے بتائیں, اسلامی مہینے بتائیں, تو زیادہ لوگوں کو یاد نہیں ہوں گے. ایسا درست ہے کہ غلط ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے مجھے مہینے بتلائیں, تو یہاں پر بچوں کی بات تو ہم چھوڑ دیں, ہم تو وہ لوگ ہیں جو بچپن میں جن کو سکھائے جاتے تھے. آج کل تو نہ سلیبس میں ہے نہ بچوں کو سکھائے جاتے ہیں, لیکن ہم تو اس جنریشن سے ہیں جہاں پر بچوں کو سکھائے جاتے تھے اسلامی لحاظ سے, اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے, رمضان اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے مہینوں کے نام اور ان کی ترتیب کیا ہے, وہ مہینے کس ترتیب میں آتے ہیں. پہلا محرم, مجھے ابھی بھی یاد, ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں سمجھایا جاتا تھا پہلا محرم, دوسرا اول, ان دونوں کے پیچھے پیچھے ربیع الاول, ربیع ثانی, جمادی الاول, جمادی ثانی, باقی 6 کی یہ ترتیب, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعدہ, ذی الحج. یہ ایک پوری نظم ہوتی تھی جو ہمیں سکھائی جاتی تھی بچپن میں اسکولوں کے اندر, لیکن اب یہ نہیں سکھائی جاتی, بچوں کو یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی. تو اگر یہ سورج والا سال اتنا ڈومینیٹ کر جاتا ہے کہ چاند والے سالوں کو سب اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر ایسی پریکٹس کرنا, ایسا عمل کرنا ناجائز ہو جاتا ہے. کیونکہ چاند والے سال نے آپ کی ہر چیز کو ترتیب دینا ہے, آپ کی تمام عبادات کو ترتیب دینا ہے, آپ کے معاملات کو ترتیب دینا ہے. سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ نے اس کو سٹینڈرڈ بتلایا ہے, ایک جگہ نہیں 2-3 جگہ اللہ نے اس کو سٹینڈرڈ بتلایا ہے. تو ایسی سچویشن میں آ کے سورج والے سال کو فالو کرنا ناجائز ہو جاتا ہے. دوسری بات ہم نے یہ سمجھی, اور قرآن مجید کے ہم آیت پڑھ رہے تھے, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے تھے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے سے داخل ہونا شروع ہو جاؤ. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پچھلے راستے سے داخل ہو. نیکی یہ ہے کہ تمہیں تقویٰ ہونا چاہیے, پھر بے شک تم سیدھے راستے سے داخل ہو, جو گھروں کے دروازے ہیں وہاں سے داخل ہو. زمانے جاہلیت میں ایک رسم تھی, وہ رسم یہ تھی, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوتے تھے, ننگے ہو کے کرتے تھے, لیکن وہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے. تو زمانے جاہلیت میں رسم یہ تھی کہ لوگ جب احرام باندھ لیتے تھے حج کرنے کے لیے, طواف وغیرہ کرنے کے لیے, جب وہ احرام باندھ لیتے تھے, اس کے بعد اگر انہیں گھر جانے کی ضرورت پیش آتی تھی, یعنی احرام باندھ دیا لیکن کوئی چیز گھر بھول آئے, اب ان کو گھر جانا پڑے گا, اس سچویشن کے اندر ان کے لیے گھر جانا جائز نہیں ہوتا تھا. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ایک دفعہ ہم نے احرام باندھ لیا, اپنے گھر سے نکل پڑے احرام باندھ کر, اب آپ کو چاہے جو مرضی ضرورت پیش آ جائے آپ گھر میں داخل نہیں. تو انہوں نے ہیلا بنایا, اب جانا تو ہے گھر میں کیونکہ ضرورت کی چیز گھر میں رہ گئی ہے, جانا ہے. پریکٹس یہ تھی, عقیدہ یہ تھا کہ ایک دفعہ احرام باندھ لیا تو اب آپ گھر میں داخل نہیں ہو سکتے, لیکن جانا تھا گھر میں کیونکہ گھر میں کوئی چیز رہ گئی ہے. تو وہ کیا کرتے تھے, پچھلے راستے سے جاتے تھے, دیوار توڑتے تھے اور اندر داخل ہوتے تھے. مسلمان چونکہ ایک زمانے تک کافروں کے ساتھ رہے تھے اور کفر میں مبتلا تھے, ان میں کچھ رسم و رواج پائے جاتے تھے زمانے جاہلیت کے, اس رسم کو توڑنے کے لیے یہ آیت آئی تھی. مسلمان بھی, کچھ مسلمان اس چیز کا تصور کرتے تھے کہ احرام ایک دفعہ باندھ لیا اب گھر میں داخل نہیں ہو سکتے, تو وہ پچھلے راستوں سے گھروں میں جاتے تھے اگر کوئی چیز رہ جاتی تھی. تو اللہ ان کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر گھر جانا ہے, کوئی ضرورت کی چیز رہ گئی ہے, تو دروازوں سے داخل ہو اور گھر چلے جاؤ. شرط یہ ہے کہ تمہیں تقویٰ ہونا چاہیے, تم گھر میں داخل اس لیے ہو رہے ہو کہ واقعتاً تمہاری کوئی ضرورت کی چیز رہ گئی تھی اور تم وہ لینے جا رہے ہو. تقویٰ یہی ہے نا کہ اللہ کا دھیان ہو. کسی کو کیا پتا کہ آپ گھر میں کیوں جا رہے ہیں. تو تقویٰ یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں گھر میں داخل صرف اس لیے ہو رہا ہوں کہ میری کوئی کام کی چیز وہاں پر رہ گئی اور اس کو میں لینے جا رہا ہوں, اس کو لے کر میں فوراً اپنی جگہ پر واپس چلا جاؤں گا. تو تقویٰ ہے تو ٹھیک ہے, اگر تقویٰ ہے تو پھر گھر میں داخل ہونا تو مین ڈور سے, فرنٹ ڈور سے داخل ہو, پیچھے سے داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر تھوڑی سی بات, ایک چیز ایسی سمجھ لیجئے, یاد رکھیے گا, ایسی کوئی بھی پریکٹس, ایسا کوئی بھی کام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جائز ہو, آپ اس کو اپنے اوپر ناجائز قرار دے دیں. ایسا کوئی بھی کام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جائز ہے, آپ اس کو اپنے اوپر ناجائز قرار دے دیں, بدعت ہے. بدعت کی تعریف کیا ہے, اس تعریف کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. بدعت کی تعریف کیا ہے؟ بدعت ہر اس جائز کام کو کہتے ہیں. بدعت ہر اس جائز, ناجائز کام کو نہیں. بدعت ہر اس جائز کام کو کہتے ہیں جس کو آپ فرض
वाजिब या मुस्तहब का दर्जा दे दें। बिद्दत हर उस जायज काम, यानी जो काम आप बिद्दत के तहत में करते हैं या बिद्दत समझ के करते हैं या कोई आपकी बिद्दत समझ रहा है उसके मुताबिक आप कर रहे हैं, बिद्दत वो काम है जो असलन हकीकतन जायज है, वो नाजायज नहीं है। बिद्दत वो काम है जो हकीकतन जायज है, लेकिन आप उस जायज काम को फर्ज, वाजिब, मुस्तहब का दर्जा दे देते हैं। फर्ज, वाजिब, मुस्तहब का दर्जा दे देते हैं। इस वजह से वो फिर क्या हो जाता है, बिद्दत हो जाता है। मैं मिसाल देता हूँ फिर आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगी। अभी जो हमने मिसाल यहाँ पे पढ़ी है, कुरान मजीद की मिसाल पढ़ी, वो मिसाल समझ लीजिए। घरों में दाखिल होना फ्रंट डोर से जायज़ था, घरों में दाखिल होना फ्रंट डोर से जायज़ था, या पिछली तरफ से भी दाखिल होना जायज़ था, लेकिन इसको अपने ऊपर हराम करार दे देना या इसको अपने ऊपर फर्ज करार देना कि पिछली तरफ से ही जाना है, अगली तरफ से नहीं जाना है, यह बिदअत है। घर में पिछली तरफ से दाखिल होना भी जायज़, अगली तरफ से दाखिल होना भी जायज़, लेकिन पिछली तरफ से दाखिल होने को अपने ऊपर फर्ज करार दे देना, अगली तरफ से दाखिल होने को अपने ऊपर हराम करार दे देना नाजायज़। दुरूद शरीफ पढ़ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ना जायज़ अमल है। ऐसा अमल है जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला खुद भी करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजने का जब अल्लाह हमें हुक्म दे रहे हैं तो कैसे दे रहे हैं? ऐसे नहीं कह रहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजा करो। नबी पर दरूद व सलाम भेजने का हुक्म अल्लाह हमें कैसे दे रहे हैं कि ए ईमान वालों, अल्लाह पर दरूद व सलाम भेजो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अल्लाह भी नबी पर दरूद व सलाम भेजता है। तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि ये इबादत कैसी जबरदस्त इबादत है, क्योंकि अल्लाह खुद भी इस इबादत को सरअंजाम दे रहे हैं। तो दुरूद शरीफ पढ़ना इबादत है, बल्कि इबादत में से भी सबसे मकबूल इबादत है, क्योंकि अल्लाह इसको, ये एक जायज काम है, लेकिन हर अजान से पहले इसको फर्ज करार दे देना बिदअत है। हर अजान से पहले, हर नमाज के बाद इसको फर्ज करार दे देना, हर वो जायज काम जिसको आप फर्ज, वाजिब, मुस्तहब का दर्जा दे देते हैं जबकि वो फर्ज, वाजिब या मुस्तहब नहीं है, वो काम बिदअत बन जाता है। वो काम क्या बन जाता है? बिदअत कोई नाजायज काम नहीं होता, बिदअत कोई ऐसा काम नहीं होता जो हराम होता है। बिदअत हमेशा जायज होता है, ये याद रखिएगा। लोग आके आपको कहेंगे यार तुम्हें बिदअती कहते हो, हम तो दुरूद शरीफ ही पढ़ते हैं ना, दुरूद शरीफ पढ़ना कौन सा गुनाह है, हम तो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ना तो सवाब है, जायज काम है, फिर हमें क्यों बिदअती कहते हो? यार नमाज के बाद कलिमा पढ़ना तो अच्छी बात है, नमाज के बाद कलिमा पढ़ना ऊंची आवाज में अच्छी बात है, क्यों हमें बिदअती कहते हो? एक चीज जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हो, बेशक वो जायज हो, आप उसे सुन्नत का, फर्ज का, वाजिब का, मुस्तहब का दर्जा दे देते हैं, वो बिदअत बन जाती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एक चीज गुनाह है, उसको आप गुनाह समझते हैं, बिल्कुल दुरुस्त। एक चीज सवाब है, आप उसे गुनाह करार दे देते हैं, ये गुनाह करार दे देने में गुनाह है। एक चीज सवाब थी, आपने लोगों के लिए उसको क्या करार दे दिया? गुनाह करार दे दिया। आपका ये करार दे देना भी, आपका ये डिक्लेयर कर देना भी क्या बन जाएगा? गुनाह बन जाएगा। यही बिदअत है। एक चीज जायज है, आप उसको करना चाह रहे हैं जायज के दर्जे में, लेकिन आप जायज को उठा के फर्ज बना देते हैं, या उसको उठा के वाजिब बना देते हैं, या उसको उठा के नबी की सुन्नत बना देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? बिदअत। लेकिन होता वो जायज काम है, होता वो जायज काम ही है, वो कोई हराम या मकरूह काम नहीं होता, वो जायज काम होता है, लेकिन आप उसके दर्जे में इजाफा कर देते हैं बगैर किसी दलील के, बगैर किसी वजह के, तो वो हराम हो जाता है, बिदअत हो जाता है। इस चीज़ को समझ लीजिए। इसी यहाँ पर ये आयत को मेंशन किया जा रहा है, उस मेंशन के ज़िमन में ये बात की जा रही है कि नेकी ये नहीं है कि तुम अपनी तरफ से एक काम को हलाल कर दो, एक काम को हराम कर दो। नेकी ये है कि तुम्हारे दिलों में तकवा हो जाना चाहिए, यानी तुम्हारे नज़दीक वो चीज़ हलाल होनी चाहिए जो अल्लाह ने हलाल की है, वो चीज़ हराम होनी चाहिए जो अल्लाह ने हराम की, बाकी अपनी मर्जियाँ करना छोड़ दो। मुझे अभी भी याद है जब हम छोटे होते थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है ये इशा के बाद 2 नफल पढ़ने की, और तकरीबन मुझे बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन हमारे ख़ानदान में ऐसी एक प्रैक्टिस थी कि सब करते होते थे। फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ी, इशा की सुन्नतें पढ़ी, वितर पढ़े, और उसके बाद 2 नफल रेगुलरली पढ़ते थे। मुझे अभी भी याद है मैंने जामे शफ़े में पढ़ना शुरू कर दिया था, और यह हुआ तरावी थी, रमज़ान मुबारक का महीना था, तो तरावी मैंने पढ़ाई, और उसके बाद वितर हुए, और वितर के बाद मैंने नफल नहीं पढ़े और मैं वहाँ से चला गया, घर चला गया। तो मेरे तायाबू घर आए और उन्होंने मुझसे कहा कि आपने नफल नहीं पढ़े?
تو میں نے کہا جی نہیں پڑھے. تو انہوں نے کہا آپ کی نماز تو نہیں ہوئی, آپ نے نفل نہیں پڑھے. مطلب انہوں نے مجھ سے اس طرح سے کہا کہ آپ کی نماز تو نہیں ہوئی, آپ نے نفل نہیں پڑھے. میں نے کہا ابو وہ نفل ہے, فرض نہیں ہے, اگر میں نہیں بھی پڑھتا تو میری نماز ہو رہتی. کہتے نہیں ایسا نہیں ہے, وہ نفل ہے لیکن وہ عشاء کی نفل ہے, تمہیں پڑھنا ضروری ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. نفل بذاتی ہی جائز ہے, پڑھنے کا ثواب ہے, لیکن اگر آپ نفل کو فرض بنا دیں گے تو وہ بدعت ہو جائے گا. ہم نے سنا پہلے 5 وتر ہوتے تھے. ہاں جی 5 وتر ہوتے تھے یا 8 وتر ہوتے تھے, وہ پھر اس میں چلی جاتی ہے بات. ہاں جی, تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ جائز بدعت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو جائز ہوتا ہے فی البدیہی, لیکن اس کو آپ فرض واجب یا مستحب کا نام دے جائے یا درجہ دے دے تو اس کی وجہ سے وہ بدعت بن جاتا ہے. آخری بات قتال کے بارے میں کہ کافروں سے قتال کرنا کس حد تک جائز ہے, کب کیا جا سکتا ہے, کب نہیں کیا جا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کیا بات کہتے تھے. جو آیات ہم نے یہاں پہ پڑھی ہے, ان آیات کا پیچھے ایک پس منظر ہے, ایک کانٹیکسٹ ہے, اس کو سمجھ لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سن 6 ہجری کے اندر خواب آیا تھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں, عمرہ کر رہا ہوں بیت اللہ کا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت لی, مکہ مکرمہ پہنچ رہے تھے. کفار کو اس بات کا پتہ چل گیا, انہیں لگا کہ ہمارے خلاف جنگ کرنے آ رہے ہیں, تو انہوں نے بیت اللہ سے ہی باہر, مکہ سے ہی باہر حدیبیہ کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک لیا. وہاں پر مسلمانوں کے درمیان اور مشرکین کے درمیان ایک معاہدہ ہوا, جس معاہدے کو ہم سب کیا کہتے ہیں, صلح حدیبیہ کہتے ہیں. اس معاہدے کے اندر یہ بات طے کی گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال عمرہ نہیں کریں گے, بلکہ اگلے سال تشریف لائیں گے اور عمرہ کریں گے. اس سال عمرہ نہیں کریں گے, سن 6 ہجری میں عمرہ نہیں کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 7 ہجری میں تشریف لائے, مہینہ تھا رجب کا, 7 ہجری میں تشریف لائے, مہینہ تھا رجب کا, اور عمرے کی نیت سے وہ مکہ میں داخل ہو رہے تھے. صحابہ ماشاءاللہ ذہین لوگ تھے, ان کو پتہ تھا کہ مشرکین کیا حرکتیں کرتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر مشرکین اپنے وعدے پہ قائم نہ رہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچایا گیا تو پھر کیا ہوگا, نبی کو کوئی نقصان پہنچایا گیا تو پھر کیا ہوگا. مہینہ تھا رجب کا, یاد رکھیے کہ 4 مہینے ایسے ہیں جس کے اندر قتال کرنا حرام ہے. 4 مہینے, وہ 4 مہینے تب یاد ہوں گے جمیل بھائی جو باقی سارے 12 مہینے یاد ہوں گے, اس کے علاوہ وہ یاد, لیکن وہ 4 مہینے ایسے جس میں قتال کرنا, لڑائیاں جھگڑا کرنا مکمل طور پر حرام ہے. 3 تو اکٹھے ہیں, ایک تھوڑا فاصلے سے ہے. 3 اکٹھے کون سے ہیں, ذی قعدہ, ذی الحج اور محرم الحرام, یہ تینوں اکٹھے آ جاتے ہیں. ذی قعدہ, ذی الحج, محرم الحرام, یہ تینوں اکٹھے ہیں. جو چوتھا مہینہ حرام ہے وہ رجب کا ہے, چوتھا مہینہ جو حرام ہے وہ کس کا ہے, رجب کا ہے. تو یہ 4 مہینے حرام ہے, اس میں جنگ کرنا جائز نہیں ہے. مسلمان جو عمرہ کرنے جا رہے تھے وہ کس مہینے میں کرنے جا رہے تھے, رجب کا مہینہ تھا, سن 7 ہجری تھا. جنگ کرنا اس مہینے کے اندر حرام تھا. صحابہ اس شش و پنج میں تھے کہ اگر انہوں نے نبی کو نقصان پہنچایا تو پھر ہم کیا کریں گے, لڑائی تو ہم کر نہیں سکتے. اس پر یہ آیات اتری تھی کہ تم لڑائی کرو گے ان سے جو تم سے لڑائی کرے گے, تم لڑائی میں پہل نہیں کرو گے. اور چونکہ تم مکہ میں ہو گئے تو تم ان سے لڑائی کر رہے ہو, تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تمہیں مکہ سے نکالا تھا. تو اگر تمہیں اللہ اتنی قدرت دے دیتا تو تم بھی پھر ان کو وہاں سے نکال دو. اور اس کے بعد پھر اللہ پھر یہ بتا رہے ہیں, وہ جو ایک شش و پنج تھا کہ کیا ہم حرم میں جا کے بھی قتال کر سکتے ہیں, حرام مہینہ میں بھی قتال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما رہے کہ تم انیشیٹ نہیں کرو گے, تم پہل نہیں کرو گے. اگر وہ تم سے لڑائی کرتے ہیں, لڑائی میں پہل کرتے ہیں رجب کے مہینے میں, یا وہ جو حرم کا علاقہ ہے جہاں پر ہر کوئی محترم ہوتا ہے, جہاں پر ہر کسی کی زندگی سیف ہوتی ہے, اگر اس جگہ کے اندر وہ تم سے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کرتے ہیں تو تم اپنے آپ کو ڈیفینڈ ضرور کرو گے, پھر تمہارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لڑائی میں پہل تم نہیں کرو گے. اچھا یہ چیز یاد رکھیے گا, پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. ابھی آپ نے بھی آیت پڑھی ہے, وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ, ان کو قتل کرو جہاں کہیں بھی تم پاؤ. اب اگر آپ اس پورے کانٹیکسٹ کو باہر نکال کر اس ایک آیت کے ٹکڑے کو نکال کر لگانا شروع کر دے اور لوگوں کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دے کہ قرآن میں تو لکھا ہوا ہے وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ, تم ان کو قتل کرو جہاں کہیں بھی تم پاؤ, تو اس کا ایک کیا امپریشن پڑتا ہے. مسلمان کو ایک لائسنس دے دیا قرآن نے کہ جہاں کہیں بھی تمہیں کفار یا مشرکین ملے, انہیں جہاں پکڑو وہاں پر مارنا شروع. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک زمانے کے اندر امریکہ کی اور ویتنام, اس کی جنگ چلی ہے کافی لمبا, کافی عرصہ, کافی مشہور جنگ ہے ویتنام کی جنگ ہے. ان دونوں کی جنگ چلی ہے. اس زمانے کے اندر اگر امریکن صدر نے یہ اعلان کیا ہو کہ تمہیں جہاں بھی ویتنامی ملے اسے مار چھوڑو, جہاں بھی تمہیں ویتنامی ملے اس کو قتل کر چھوڑو, اس زمانے کے اندر, اس جنگ کے ماحول کے اندر اس نے یہ اعلان کیا ہو, تو یہ اعلان سمجھ میں آتا ہے. کیونکہ جنگ کا ماحول ہے, ہو سکتا ہے کوئی جاسوس ان کے ملک میں داخل ہو جائے اور وہ کوئی گڑبڑ کرنا شروع کر دے, تو اس سے پہلے کہ وہ کوئی گڑبڑ کرے تمہیں جہاں پر کوئی ویتنامی ملتا ہے اس کو مار چھوڑو. یہ اعلان سمجھ میں آتا ہے, بات سمجھ میں آتی ہے.
لیکن اس کی یہی سٹیٹمنٹ آج کو یوز کرنا شروع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو امریکہ ایک ایسی ریاست ہے جو اتنی ظالم اور جابر ہے کہ اس نے ایک وقت میں یہ کہا تھا کہ تمہیں جہاں کہیں ویتنامی ملے اسے مار چھوڑو. تو یہ سٹیٹمنٹ کو ایکسپلوئٹ کرنا ہے, یہ سٹیٹمنٹ کو سمجھنا نہیں ہے بلکہ ایکسپلوئٹ کرنا ہے. قرآن مجید کے اندر ایک تو دو باتیں یاد رکھیے گا, قرآن مجید کے اندر جہاں پر بھی مارنے کا, لڑائی کا, قتال کا ذکر آیا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کانٹیکسٹ ہے, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر کبھی بھی لڑائی کو انیشیٹ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ جاؤ اور جا کے لڑو, اس طرح کے انیشیٹ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. ہمیشہ یہ کہا گیا ان سے لڑائی کرو جو تم سے لڑائی کرتے ہیں, ان کو گھروں سے باہر نکالو جنہوں نے تمہیں گھر سے باہر نکالا ہے. اگر وہ لڑائی میں پہل کرے تو پھر تم ان کا جواب دو. ہمیشہ ایک تو اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ انیشیٹ کرنے کا اسلام نے کبھی حکم نہیں دیا. لڑائی والی آیات آپ جہاں بھی دیکھیں گے سبحان اللہ وہاں پر کوئی نہ کوئی کانٹیکسٹ ہوگا. تیسری اور سب سے خوبصورت بات, کبھی بھی لڑائیوں کے اندر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایک دوسرے کی جانوں کو قتل کرو, اللہ نے لفظ یوز کیا ہے نفس کا. اللہ نے کبھی بھی لفظ یہ یوز نہیں کیا کہ ایک دوسرے کے جسدوں کو قتل کرو, ایک دوسرے کے جسموں کو نقصان پہنچاؤ. اللہ نے ہمیشہ لفظ یوز کیا ہے نفس کا. نفس کیا ہے؟ آپ کی روح. نفس کیا ہے؟ آپ کے اندر کی چیز, باہر کی چیز نہیں. اللہ نے ہمیشہ کہا کہ اس اندر کی چیز کے خلاف جہاد کرو, اس اندر کی چیز کے خلاف. آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں, آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے اور آپ کو پتہ چل جائے گا جہاں کہیں بھی قتال کا لفظ آ رہا ہے وہاں پر جسد کا لفظ ذکر نہیں کیا گیا, وہاں پر لڑائی کے اندر جسم کا لفظ ذکر, نفس کا لفظ ذکر کیا گیا. اس چیز کو ذہن میں رکھیں کیونکہ آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر آپ کو یہ سٹیٹمنٹس دکھائی جائیں گی. آپ کو پوچھا جائے گا کہ آپ جس قرآن پر یقین رکھتے ہیں, آپ کا جس قرآن کے بارے میں یہ اعتماد ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, باہر سے کوئی چیز اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی, آپ اس کو منو ان تسلیم کرتے ہیں, یہی آپ کا قرآن آپ کو لائسنس دیتا ہے کہ جہاں غیر مسلم ملے ان کو مار چھوڑو. یہ تو پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے. آگے جب سورۃ توبہ میں جائے گا تو بڑی زبردست قسم کی آیات آئے گی قتال سے متعلق. تو پھر آپ ان کو کیا جواب دیں گے؟ آگے کہ دکھاؤ کدھر لکھا ہوا ہے, کدھر لکھا ہوا ہے یہ آیت آئی ہے, وہ آپ کو کھول کے دکھا دے گا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. پھر آپ کیا جواب دیں گے اس کو؟ آپ اس کو کس طرح سے بتائیں گے؟ یاد رکھیے گا ہر ٹیکسٹ کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے, اس کو سمجھے بغیر ٹیکسٹ کو سمجھنا کبھی بھی ممکن نہیں ہوتا. ہر تحریر کی, ہر تقریر کا ایک پس منظر ہوتا ہے, اس پس منظر کو سمجھے بغیر اس تحریر کو, اس تقریر کو سمجھنا ممکن نہیں ہوتا. قرآن میں جہاں بھی قتال کا لفظ آیا ہے یا قتال کے معاملات پہ بات کی گئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی پس منظر رہا ہے. دوسری بات یہ کہ قتال کے اندر کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے انیشیٹ کرنے کو انکریج, اللہ نے ہمیشہ کہا ہے کہ ان سے قتال کرو جو تم سے قتال کرتے ہیں. جو تم سے قتال نہیں کرتے ان کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. اللہ تمہیں نہیں منع کرتا ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے خلاف قتال نہیں کیا, تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالا. اللہ تمہیں منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو, نہ صرف نیکی کا معاملہ کرو, ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب ایک یہودی اور حضرت علی کا مقدمہ آتا ہے تو فیصلہ کس کے حق میں کیا جاتا ہے؟ حضرت علی اور یہودی کا مقدمہ جب آتا ہے تو فیصلہ کس کے حق میں کیا گیا ہے؟ یہودی کے حق میں کیا گیا ہے. حضرت علی نبی کے صحابہ بھی ہیں, حضرت علی نبی کے داماد بھی ہیں, حضرت علی نبی کے کزن بھی ہیں, اس کے باوجود فیصلہ کس کے حق میں چلا جاتا ہے؟ عدل و انصاف کا معاملہ کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا؟ بھلائی اور نیکی کا معاملہ کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا؟ اس بات کے باوجود کہ جو شخص وہاں پر موجود ہے وہ مسلمان تو نہیں ہے, وہ یہودی ہے, اس کے باوجود اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا معاملہ کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا؟ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ اس یہودی نے کبھی مسلمانوں کے خلاف کوئی قتال کیا نہیں, ان کو ان کے گھروں سے نکالا نہیں. لیکن جنہوں نے ان کے خلاف قتال کیا ہے, آپ کا یہ حق ہے کہ آپ اپنے آپ کو دفاع کریں. کیا یہ آپ کا حق نہیں ہے؟ ایک شخص آپ پہ چڑھ پڑتا ہے, آپ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں, کیا آپ کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ اپنا دفاع کریں, آپ اپنے آپ کو بچائیں؟ اور اگر اس بچانے کے اندر آپ کو اس آدمی کو قتل کرنا پڑتا تو آپ اس کو قتل کریں, کیونکہ ادروائز وہ آپ کو قتل کر دے گا. دیکھیں یہ دین افراط و تفرید کے درمیان کا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین سخت تھا. کیوں سخت تھا؟ اگر آپ کے جسم کے اوپر کوئی چیز لگ جاتی ہے, کوئی گندگی لگ جاتی ہے, وہ تب تک صاف نہیں ہو سکتی جب تک آپ جسم کا ٹکڑا یا وہ بازو کا جسم کا حصہ یا کپڑے کا وہ حصہ کاٹ نہ دے, تب تک وہ گندگی صاف. اگر آپ کے جسم پہ پلیتی لگ جاتی ہے یا آپ کے کپڑے پہ پلیتی لگ جاتی ہے تو حضرت موسیٰ کے دین میں آپ کو جسم کا وہ حصہ یا کپڑے کا وہ حصہ کھرچنا پڑتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں نرمی تھی کہ اگر آپ کے ایک گال پہ کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا گال بدلہ نہیں لینا. لیکن دین محمدیہ کے اندر افراط و تفرید کے درمیان والا راستہ اختیار کیا گیا ہے.
اگر آپ کے جلد کے اوپر یا اگر آپ کے کپڑے کے اوپر گندگی لگتی ہے تو اس کے دھونے کا طریقہ ہے آپ کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آپ کے ایک گال پہ تھپڑ مارتا ہے تو آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ بھی اس کے گال پر تھپڑ مار دیں, کوئی دوسرا گال آگے کرنے کی ضرورت. یہ ہے دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ افراط و تفرید کے درمیان کا راستہ ہے. اسی طرح سے آپ کو قتال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے خلاف کوئی بندہ کچھ نہیں کر رہا آپ کو قتال کرنے کی ضرورت, لیکن اگر کوئی آپ پر ساتھ دوڑتا ہے آپ پر چڑھ جاتا ہے تو آپ کو دفاع کرنے کا پورا حق. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر بھی قتال کا لفظ قرآن مجید میں یوز کیا ہے اس کو یاد رکھیے, ذہنوں میں بٹھائیے, وہاں پر اللہ نے جانوں کا ذکر نفس کا لفظ یوز کیا ہے. نفس نفس نفس, اور نفس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کی چیز کو توڑنا ہے. مقصود جنگ کا یہ نہیں ہے کہ آپ کو زخمی کرنا ہے یا آپ کی جان لینا ہے. مقصود جنگ کا یہ ہے کہ آپ کا نفس جن برائیوں پر آپ کو اکسا رہا ہے, جس کی بنیاد پر آپ اسلام کے خلاف دشمنی کر رہے ہیں, اس نفس کو توڑا جائے. اللہ نے یہی تو کہا والفتنۃ اشد من القتل. ان کا جو فتنہ ہے, ان کے نفسوں کا جو فتنہ ہے وہ ان کے قتل کرنے سے زیادہ سخت ہے. یہ جو فتنہ پھیلا رہے ہیں یہ زیادہ سخت ہے اس چیز سے کہ آپ ان کے خلاف قتال کرنا شروع کر دو. یہ نفس کی بات ہے, جسم کی بات اللہ نے کبھی کی ہی نہیں ہے قرآن مجید کے اندر. آپ نے جسم کو قتل کرنا ہے, آپ نے انسان کو مارنا نہیں. انسانیت کو مارنے پر کبھی زور ڈالا ہی نہیں گیا, نفس کو قتل کرنے پر زور ڈالا گیا ہے. کوئی نفس فتنہ پھیلا رہا ہے اور وہ فتنہ وہ ہے جو قتل کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے. اور سب سے خوبصورت بات اللہ نے کہا قتال کرو, آپ نے آیت پڑھی ہے ولا تعتدوا, سبحان اللہ. اللہ نے کہا قتال کرو لیکن ولا تعتدوا, حد سے تجاوز نہ کرو, اپنی لمٹس کو کراس. جب تم جنگ میدان آپ خود مجھے بتائیں, ایک شخص میدان جنگ میں ہے, اسے تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے, خون اس کے سر پہ سوار ہے, اس وقت کسی کو یاد رہتا ہے میں نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا؟ اس وقت تو جو سامنے آ رہا ہے اس کو بس ماری جاؤ, یہی یاد ہے, نہیں تو کوئی آپ کو مار دے گا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی, آپ تصور کر سکتے ہیں اسلام سے متعلق اور اللہ سبحانہ و تعالی سے متعلق کہ اللہ نے میدان جنگ کے اندر بھی ایک قاعدہ قانون رکھا ہے اور اس کو فالو کرنا ہے. اگر فالو نہیں کرو گے تو پھر آپ حد سے تجاوز کرو گے, تو بجائے اس کا کہ جہاد کا آپ کو ثواب ملے آپ کو اس کا گناہ ملنا شروع ہو جائے گا. ایک قاعدہ ہے, قانون ہے, اس کو فالو کرنا ہے. وہ قاعدہ قانون کیا ہے کہ میدان جنگ کے اندر آپ کسی عورت کو نہیں مار سکتے, آپ بوڑھے شخص کو نہیں مار سکتے, آپ ایک چھوٹے بچے کو نہیں مار سکتے, آپ ایسے شخص کو نہیں مار سکتے جس کا تعلق دین سے ہے, جو راہب ہے یا پادری ہے. ایک راہب جو یہودیوں کا دینی پیشوا ہوتا ہے, جو یہودیوں کا اسکالر ہے, اس کا تعلق دین کی عبادت کرنا ہے, دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک پادری ہے جس کا تعلق عیسائیت سے ہے اور عیسائیوں کا وہ مذہبی رہنما ہے, مذہبی پیشوا ہے, اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک چھوٹا بچہ ہے وہ جنگ نہیں لڑ سکتا آپ سے, ایک بوڑھا آدمی ہے وہ جنگ نہیں لڑ سکتا آپ سے, ایک عورت ہے وہ جنگ نہیں لڑ سکتی ہے آپ سے, ایک مزدور ہے بیچارہ, مسلمان ہے لیکن وہ, یا مسلمان نہیں بھی ہے لیکن وہ کافروں کے ہاں مزدوری کر رہا ہے, اس کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ کافروں کے ہاں مزدوری کر رہا ہے. ایک بندہ اپاہج ہے, آپ سے لڑ ہی نہیں سکتا, آپ کا ان کے خلاف جنگ کرنا ایون دو کہ آپ میدان جنگ میں ہی کیوں نہ ہو حرام ہے, آپ نہیں کر سکتے ان کے خلاف. یہ قاعدہ قانون کون طے کرنے والا ہے؟ آپ سب حضرات میرے سے زیادہ جانتے ہیں. تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ جب ایک امت نے یا جب ایک قوم نے دوسری قوم پر تسلط حاصل کیا ہے, اس کے بعد جب وہ ان کے علاقوں میں داخل ہوئے ہیں تو خون عام ہوا ہے, ہر طرح سے خون بہایا گیا ہے. یہی جو قبلائے خان ہے جس نے مسلمانوں کا بہت زیادہ کیا تھا, ہلاکو خان, اس قبیلے نے کیا کیا ہے, اس قدر بغداد کے اندر خون بہا تھا, اور لائبریریوں سے کتابیں نکال کے پھینکی گئی تھی کہ دریائے نیل کا پانی جو تھا وہ سیاہ ہو گیا تھا. تو تاریخ گواہ ہے اس چیز پر کہ جب ایمان والے یا جب لوگ تسلط پاتے ہیں, جب لوگ غلبہ کرتے ہیں اور علاقوں میں داخل ہوتے ہیں, اس کے بعد کسی چیز کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا, قتل عام کیا جاتا ہے, سب کو لٹایا جاتا ہے, سب کو مارا جاتا ہے, سب کی عزتیں لوٹی جاتی ہے. لیکن اسلام نے اس کے اندر بھی ایک قاعدہ قانون مرتب کر دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہدایات فرماتے تھے صحابہ کو جنگ پر جانے سے پہلے؟ سن لیجئے, اس کے بعد ہم دعا کیجئے گے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کیا ہدایات فرماتے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ حدیث صحیح مسلم صحیح بخاری دونوں میں موجود ہے, وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں فرماتے تھے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل الصبیان والنساء, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں منع فرماتے تھے کہ بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا.
اس کے بعد ایک دوسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہے ابن داؤد کے اندر، نسائی سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جہاد پر بھیجنے سے پہلے یہ تلقین فرماتے تھے کہ دیکھو تم اللہ اور اس کے نبی کے لیے جہاد کرنے جا رہے ہو تو ذہن میں رکھو کہ تم کسی بوڑھے آدمی کو، کسی عورت کو اور کسی بچے کو شہید نہیں کرو گے. تم کسی بوڑھے آدمی کو، کسی عورت کو، کسی بچے کو شہید. حضرت ابو بکر نے جب یزید ابن ابی سفیان کو شام کے سفر پہ بھیجا تھا، شام کے جگہ پہ بھیجا تھا قتال کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، تو حضرت ابو بکر نے اس میں معذور لوگوں کو بھی اکٹھا کیا تھا اور اس میں ان تمام دینی رہنماؤں اور پیشواؤں کو اکٹھا کیا تھا جن کا جنگوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، سوچ سمجھتے ہیں. میں ایک چیلنج کرتا ہوں آپ کو، کوئی دنیا کا ایسا دین لے کر آ جائے جو جنگ کے معاملات کے اندر بھی یہ سارے قوانین طے کرتا ہو کہ آپ کو کس حد تک قتال کرنا ہے اور کس حد تک اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے. اسلام ایک ایسا نظام ہے، اسلام کو ایک ایسے طریقے سے بنایا گیا ہے کہ اس کے اندر ہر پہلو سے متعلق ہر طرح کے قاعدے اور قوانین کو مرتب کیا گیا ہے. اگر کوئی شخص آپ سے اٹھ کر یہ سوال کر لیتا ہے کہ اس آیت کے اندر تو لکھا ہوا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ کہ تم قتل کرو جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ، آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ آپ اس ٹیکسٹ کا، اگر کوئی ٹیکسٹ آپ کو یہ نکال کے دکھا دیتا ہے سورۃ البقرہ کا ہی کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ تم ان کفار کو، ان مشرکین کو قتل کرو جہاں کہیں بھی تم پاؤ، اس کے جواب میں آپ پھر کیا جواب دے سکتے ہیں؟ کہ قرآن تو آپ کو لائسنس دے رہا ہے، جہاں غیر مشرک ملے، جہاں غیر مسلم ملے، انہیں پکڑو مار چھوڑو، ان کا قتل عام کرو. یہ کسی ایک آرگنائزیشن کا کام نہیں ہے، یہ کسی ایک پرسنالٹی کا کام نہیں ہے، کسی ایک شخصیت کا کام نہیں ہے. آپ کا اپنا قرآن جس کو آپ اب اللہ کی کتاب سمجھتے ہو، جس کے ایک ایک لفظ پر آپ کو ایمان ہے، یقین ہے، آپ کو سب بھروسہ ہے، آپ اس کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہو، وہ کتاب آپ کو اس بات کا لائسنس دیتی ہے کہ جہاں غیر مشرک ملے، جہاں غیر مسلم ملے اس کو مار چھوڑو. اگر آپ سے کوئی یہ سٹیٹمنٹ لا کے پوچھتا ہے، آپ کا اسلامی تقاضا ہے، آپ کی اسلامی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان معلومات سے مہیا کریں جس کے مطابق پھر آپ اس کا جواب دے سکیں. افسوس اس بات کا ہے کہ ہم جیسے مسلمان جن کو دین سے متعلق معلومات کچھ نہیں ہے، جب ان سے یہ سوالات کیے جاتے ہیں، اسی ملک کے اندر پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ ہیں آکسفورڈ سے، کیمبرج سے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے ہے وہ مسلمان اور ان کے آرٹیکلز پبلش ہوتے ہیں. اگر آپ کا دھیان نہ گیا ہو اس درس کے بعد میرے پاس آئے گا، میرے پاس کمرے میں وہ سارے آرٹیکلز پڑے ہیں، میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. یہی وہ مسلمان ہیں جو ان باتوں کی بنیاد پر یہ سوال اور یہ پروپیگنڈا اٹھاتے ہیں کہ آج کل مسلمان دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ ایک آرگنائزیشن ہے جو یہ سارے کام کرا رہی ہے، یہ ایک شخصیت ہے جو یہ سارے کام کرا رہی ہے، بلکہ ہمارا اپنا قرآن ہے جو ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جہاں کہیں غیر مسلم ملے اس کو مار چھوڑو. اگر آپ کے سامنے یہ نظریات، آپ کے سامنے یہ عقائد آ رہے ہیں اور مسلمان ہی ان کو پریزنٹ کرنے والے ہیں، آپ ان کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ آپ ان کے بارے میں کیسے اپنی معلومات کریں گے؟ اس لیے بھائی بزرگوں، آپ سے اس بات کی درخواست کی جاتی ہے، یہ احسان نہیں ہے مغرب کی نماز کے بعد یہاں پہ بیٹھ کر قرآن مجید کے درس کو سمجھنا. یہ کسی پہ احسان نہیں ہے، کسی ذات پر آپ احسان، نہ آپ اللہ کی ذات پر احسان کریں، نہ آپ میری ذات پر احسان کریں، نہ آپ اس ادارے کی ذات پر احسان کریں، کسی پر آپ احسان نہیں کریں. ان دروس میں بیٹھنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ہماری دینی معلومات میں اضافہ ہو. ان معلومات کی بدولت ہمیں جن سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے روزمرہ کی زندگیوں کے اندر، ہم اس قابل تو ہوں کہ اس کا جوابات دے سکے. آج ایک مسلمان کو شرم آتی ہے یہ بتانے سے کہ میں مسلمان ہوں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا اس میں اسلام کا کچھ لینا دینا ہے؟ کیا اس میں اسلام کا کوئی قصور ہے؟ اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں مسلمان کا ہی قصور ہے. مسلمان اپنی زندگیوں میں اتنا مصروف ہو گیا، اپنے کھانے پینے میں اتنا مصروف ہو گیا، اپنی روٹی پانی میں اتنا مصروف ہو چکا ہے کہ اسے اپنی دین سے متعلق بنیادی معلومات کا ہی نہیں پتا. کس بات کا مسلمان ہے جب اسے یہ نہیں پتا کہ میں کسی بھی پلیٹ فارم پہ جا کر اپنے دین کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. ہمیں اللہ نے دین اس لیے دیا تھا کہ ہم لوگوں کے سامنے جا کر اس کو ریپرزینٹ کر سکے، اس کو پریزنٹ کر سکے، لوگوں کے سامنے پھیلا سکے. آج تک ہم اس پوزیشن میں تو آئے نہیں ہیں، ہم تو اس کو ڈیفینڈ ہی کرتے چلے جا رہے ہیں. ہم تو ابھی تک بیک فٹ پہ ہیں. کوئی بندہ کہیں سے اٹھ کے کوئی بات کہہ دیتا ہے، کوئی بندہ کہیں سے اٹھ کر کوئی کام کر دیتا ہے. ایک بندے نے کالے وہ جو لنڈن میں جو واقعہ ہوا ہے اس نے اس کو قتل کر دیا. ہم سارے علماء بیٹھ کر اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے، نہیں اسلام نے یہ کہا ہے، اسلام نے یہ کہا ہے، اسلام نے یہ کہا. ہم سارے بیٹھ کر اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آج تک ہم اس پوزیشن میں نہیں آ سکے کہ ہم اسلام کو ریپرزینٹ کر سکے. اس پوزیشن میں نہیں ہم آ سکے. اگر ہم نے اسلام کو پریزنٹ کیا ہوتا، لوگوں کو اویئر کیا ہوتا کہ اسلام کن باتوں کو مانتا ہے، کن باتوں کو نہیں مانتا، تو یہ سارے پروپیگنڈا جنم ہی نہیں لے سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ آج کے مسلمان میں ہر چیز کا شوق پایا جاتا ہے، دنیا سے متعلق، سیر کرنے سے متعلق ہر چیز کا شوق پایا جاتا ہے. اسے شوق ہے کہ وہ پوری دنیا کو مسخر کر دے. ایک نہیں اس کے اندر شوق پایا جاتا تو اپنے دین کو ہی سمجھنے کا اس کے اندر شوق
اس کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ وہ دین کے متعلق اپنی معلومات میں اضافہ کر سکے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سمجھا ہے سنا ہے اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, آگے تک پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.